میں ابھی موجود ہوں کربلا محلہ میں اور آج ہے 21 سفر. بزرگ کھڑے ہیں اور یہ ایرانی ڈش ہے, چنے ہیں, اس کے اندر چکن ہے اور روٹی ہے. یہ تبرک کے طور پہ ڈسٹریبیوٹ کیا جا رہا ہے. اور سامنے ہے موقب, جو لنگر کا موقب ہے. یہاں پہ قہوہ ایرانی مل رہا ہے. یہ دیکھیں, یہ ایرانی قہوہ ہے جو ان کی ٹریڈیشن میں ہے. اور سامنے حرم ہے, وہ طلعہ زینبیہ والی سائڈ ہے. موقب کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں لیکن کچھ ابھی بھی لگے ہیں. اور ابھی جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہ ہے حسینیہ. اور حسینیہ اتنا خوبصورت ہے کہ جیسے کوئی عالی شان محل ہو. آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ باہر کا ویو ہے, یہاں پہ بھی زائرین لیٹے ہوئے ہیں. اور یہ ہے جی ان کا اندر کا ویو, یہ دیکھیں ذرا. اللہم صلی علی محمد. یہ دیکھیں ذرا. مطلب کربلا میں بھی ایسے گھر اور حسینیہ موجود ہیں جو زائرین کے لیے کھولے جاتے ہیں اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں. اور یہاں پہ ہمیں دیکھ کے آئے ہیں آغائے جعفر طیار, جو کہ نجف میں عالم بن رہے ہیں, ذرائع علمیہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہ دوسرے والا کمرہ ہے جی. اور یہ دیکھیں, یہ سامنے کچن ہے. گر گئے, اس کو اٹھا دیتے ہیں. وہ سامنے آغا جعفر. تو یہاں پہ ریسٹ کریں. یہ ہے حسینیہ بولتے ہیں جیسے جسٹ لائک کا امام بارگاہ. So it is actually very common word of us. We all our children they know what is majlis. آواز جب بھی دیں گے ہمیشہ ہے مشرقین, قبروں سے ہم پکاریں گے لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. Own schools in Europe today, in UK where we have our headquarters, there are a handful, hardly 3 to 4 Islamic schools. Majority, 90% of our kids go to secular education. And you know what happens there. I am not saying excel in secular education. The problem is that the challenges of our time, the influences of the society are very, very challenging. Kids at the 8 years of age are taught what I refer to as RSE, religious and self-education. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. یہاں حسین ابن علی ہم سے یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ذلتوں سے نکلنا چاہو, عزت کی بلندیوں تک پہنچنا چاہو, پستیوں سے نکلنا چاہو, اس عظیم مقام تک پہنچنا چاہو جو مقام انسانی ہے, اگر تم شرف کے اس عظیم منزل اور منزلت تک پہنچنا چاہو تو اس کا یہ رستہ ہے کہ تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ, میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا, تمہیں نجات دلاؤں گا. اور یہ جو تمہارا ہاتھ بڑھانا ہے گویا میری نصرت ہے, اگرچہ یہ میری نصرت نہیں ہے, تمہاری اپنی نصرت ہے. دعائیں ہیں اپنے برادر عزیز مکرم حضرت جناب علامہ امین شہیدی صاحب کے لیے پروردگار ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. یہ ایک انسان ہے جو صرف زمین سے اگنے والی غذائیں اس کے لیے کافی نہیں ہوتی, آسمان سے اترنے والی غذا بھی اس کے لیے ضروری ہوتی ہے. جی آج ہم نے جو اٹینڈ کی ہے نا وہ ہے اربعین کانفرنس, اربعین گلوبل کانفرنس. اور یہ سارے کلپ اسی ویڈیو کے ساتھ اسی لیے اٹیچ کیے گئے ہیں کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ جو مومنین ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کا مشن انہینس کرنے کے لیے, اس کو براڈ کرنے کے لیے کس قدر کوششیں کر رہے ہیں. اور اگر آپ اس فاؤنڈیشن کو, اس آرگنائزیشن کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ان کی ویب سائٹ ہے arbeinglobal.net, تو آپ وہاں پہ جا کے اپنی پارٹیسپیشن کر سکتے ہیں. جی میں ابھی امانہ میں واپس آیا ہوں
ایک دن گزارنے کے بعد 40 والے دن ہم نے یہاں پہ بیگ جمع کروائے تھے. نیکسٹ ڈے میں آیا ہوں اور یہاں سے بیگ ریسیو کرنے لگے ہم. جو یہ والا انہوں نے امانہ بنایا ہوا ہے نا, یہ ٹیمپریری ہے. وہ سامنے مولا غازی عباس علیہ السلام کا حرم ہے اور یہ ٹیمپریری امانہ بنایا جاتا ہے 40 کے لیے. یہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ان کو اکوموڈیشن کی ایکسٹرا اکوموڈیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ایک ٹوکن ہے اورنج کلر کا, کچھ ٹوکن ہے گرین کلر کے, کچھ ہیں ریڈ کلر کے. ہمارے والا پنک تھا. یہ مولا عباس علیہ السلام کی حرم کی انٹرس ہے اور یہ پیچھے آپ پڑھ سکتے ہیں امانہ واحد رجال. اس کا مطلب ہے کہ 1 نمبر ہے اور رجال کا مطلب مینز ہے, تو مینز کی امانات رکھنے کی جگہ ہے. یہاں پہ بیگ وغیرہ رکھے جا رہے ہیں, کوئی شاپر وغیرہ ہو یا بیگ وغیرہ یہ رکھ لیتے ہیں امانت کے طور پہ. وہاں سے ہم نے بیگ اٹھایا کیونکہ وہ ٹیمپریری تھا, میرے نوٹس میں تھا کہ وہ آج کلوز ہو جانا ہے, تو وہاں سے بیگ اٹھا کے بالکل پیچھے ہی ہے, تو یہاں پہ آ کے میں دوبارہ ڈپازٹ کروا رہا ہوں. اچھا بیگ میں ساتھ بھی رکھ سکتا ہوں, لیکن بیگ جو ہے نا وہ اٹھا کے چلنا کربلا کی گلیوں میں وہ کافی ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے, بلکہ پرابلم ہوتی ہے وزن اٹھا کے چلنے میں. تو لہٰذا بیگ کو ہم جمع کروا دیں گے, تو اس کو صبح دیکھیں گے کیا کرنا ہے. یہ امانات سے ٹوکن ملا ہے, یہ دیکھ لیں, العتبہ العباسیہ المقدسہ, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امانات, اور نیچے نمبر لکھا ہوا ہے. یہ کارڈ سنبھال کے رکھنا ہے. حرم امام حسین علیہ السلام اور پیچھے اذان مغرب ہے. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اذان مغرب. مجھے کسی نے امانت میں پیسے دیے تھے اور یہ ادھر ہے, دونوں میں مولا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں جمع کروانے کے لیے. یہ مولا کا ڈونیشن آفس ہے, یہاں پہ ہدیہ اور ڈونیشن جمع ہوتی ہے. This for haram. This for haram. For haram. Haram, yes. شکراً. یہ قسم الہدایہ و نذورات کا آفس ہے. یہ فی الحال تو 10 نمبر گیٹ کے ساتھ ہے, لیکن اور بھی آفس یہاں پہ موجود ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کا حرم ہے جی. یہاں پہ آ کے آپ ڈونیشن وغیرہ جمع کروا سکتے ہیں. جو ہم نے ڈونیشن جمع کروائی ہے نا, یہ ہمیں گفٹس وغیرہ دیے گئے ہیں. یہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے شاپر میں سے یہ گفٹس نکلے ہیں. نکل یہ پکڑیے گا. کپڑا ہے, چاول ہے, یہ تسبیح ہے مٹی کی, اور یہ کپڑا ہے پلس چاول ہے, اور یہ رسید ہے جی. اچھا جی, اور رقیۃ الجیب, یہ حضر امام موسیٰ امام علی ابن موسیٰ رضا ہے. اس کے ساتھ یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت حرم کا شاپر ہے جس میں ڈال کے دیا گیا ہے. یہ ہے پیچھے میرے وہاں پہ سدرۃ المنتہا, اور یہ ہے جو سامنے بالکل اس کے بلیت آفس, ٹکٹ آفس حرم کی طرف سے. یہ حرم کی طرف سے آفس ہے اور یہاں پہ سارا شیڈول پلان لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ پڑھ سکتے ہیں, اسکرین شاٹ لے کے آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ ساری پرائسز ہیں, اور سامنے سے. اچھا جی, تو اگر آپ ایران کے بارڈرز تک بائی روڈ جانا چاہتے ہیں کم پیسوں میں, تو یہ حرم کی بسز ہیں. اور اگر آپ سامرا اور دیگر زیارات پہ جانا چاہتے ہیں, اس کا ٹائم شیڈول فریم میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو جو اس کا کلپ پیچھے والا گزرا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں اٹیچ ہے. تو یہ ہے کہ حرم, ایک تو یہ حرم کی بسز ہے, دوسرا یہ ہے کہ کم پیسوں میں آپ کو زیارات اور فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. 40 گلوبل فاؤنڈیشن کی طرف سے ہمیں ٹوکن دیے گئے تھے, اور ابھی ہم آگے ہیں شارع سدرۃ المنتہا, اور یہ پیچھے ہے مضیف الامام حسین. یہ لنگر خانہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا. آئیں اندر چلتے ہیں اور ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتے ہیں. لفظ کی تصحیح فرما لیں, مضیف لفظ ہے, مضیف نہیں ہے, مضیف. مضیف الامام الحسین, مضیف امام الحسین. اچھا جی, تھوڑی سی کریکشن ہے,
وہ مضیف الامام الحسین ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ کھانا وغیرہ بنتا ہے، لیکن جو سٹنگ والی جگہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. میں ابھی جا رہا ہوں، آپ کو جا کے ایڈریس گائیڈ کر دوں گا. اگر آپ کے پاس ٹوکن آتا ہے کسی قسم کا تو آپ نے یہاں پہ آنا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ بین الحرمین ہے، اور یہ سامنے گیٹ ہے السلام علیکہ یبن زمزم والصفا. اس کے سامنے دیکھیں مضیف الامام الحسین ہے، باہر لکھا بھی ہوا ہے مضیف الامام الحسین. اچھا جی، یہ ٹوکن دے دیا. بسم اللہ بسم اللہ. اور یہ مضیف الامام الحسین، اور اب اندر انٹر ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں الحمدللہ آج ایک اور عظیم نعمت سے اللہ پاک نے سرفراز فرمایا، اور ہم موجود ہیں امام حسین کے لنگر خانے میں. جی کمیل بھائی آپ کے پیچھے ہیں، آپ کو بولا تھا. نہیں بیٹھنے دیتے، وہ لائن سے بٹاتے ہیں. آئیں جی آئیں انکل. بسم اللہ. میں ادھر سامنے بیٹھتا ہوں، میں نے کیپچر کرنا ہے. قاسم بھائی کیا آپ کے فیلنگز اور تاثرات ہیں؟ شکر اللہ تعالیٰ. یہ جی یہاں پہ کولاز پڑے ہیں، ایکوافیناز پڑے ہیں، یہ سیلڈ سرو کی گئی ہے. پیارے انکل ہیں اور مومن ہیں، اور سچے دل سے مولا نے ان کو بلایا، سچے دل کے مالک ہیں. یہ لنگر پڑا ہے مولا کا، اور میرا خیال ہے کہ 90% لوگ جو ہے نا وہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ موجود ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بالکل نیو تیار کیا گیا. جی یہ مولا کا لنگر سرو کیا جا رہا ہے، اور میں آپ کو پھر سے بتاتا جاؤں، یہ باب الکرامہ ہے 5 نمبر، اور اس کے ساتھ ہے یہ مضیف الامام الحسین.